والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی مسجد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے باقی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. ضروری نہیں کہ عربی زبان میں ہی نیت کرنی ہے، بلکہ اپنی مادری زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، جس زبان میں چاہیں آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، حضور نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طوا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات قرآن و احادیث میں وارد ہیں. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم تشریف لا چکا ہے. سبحان اللہ. شعبان المعظم کا مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے اور ہم اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر قربان جائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ پھر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جی ہاں، اس مہینے کے بڑے فضائل و برکات وارد ہیں، لہذا اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج کے اس بیان میں ہمیں یہ معلومات حاصل ہوں گی. ہمیں یہ پتہ چلے گا
نمبر 1 درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، نمبر 2 تلاوت قرآن کی کثرت کرنی چاہیے، اور نمبر 3 نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور نمبر 4 کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 علماء، محدثین و مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ 4 عبادات اہم عبادات ہیں شعبان معظم کے حوالے سے۔ ایک حکایت سے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابو بشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سایہ عرش کے نیچے سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ میرا ایک امتی اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا احمد یا احمد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ آواز، یہ صدا سن کر میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر، اے تمام انسانوں کے بعد میں حاضر ہوں۔ قربان جائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت پر اور اس امت کی غمخواری پر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کا ایک امتی ہے، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے اے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے امتی کو جہنم کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا یہ جواب سن کر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے اور عرش کے سائے کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا گیا کہ اے محبوب ہم تجھے تیری امت کے بارے میں کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے؟ کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالی فرمائے گا اے فرشتوں اطیعوا محمد، میرے محمد کی اطاعت کرو، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہا ہے تمہارے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے۔ پھر اسی گناہگار کو میزان پر لایا جائے گا، اس کے عمل کو لے جائیں گے۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کے عمل دوبارہ تولے جائیں گے میں میزان عمل کے پاس کھڑے ہو کر اپنی جیب سے ایک
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، سبحان اللہ، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اسی گناہگار کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ یہ بندہ کہے گا اے فرشتوں، جس کے صدقے سے میں جنت میں جا رہا ہوں، ذرا اس سے ملاقات تو کر لینے دو، ذرا اس سے ملنے دو۔ یہ گناہگار تھا، حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں جا رہا ہے، رک کر عرض کرتا ہے اے نورانی چہرے والے، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور فرمایا میں تیرا نبی ہوں، اور یہ جو میں نے کاغذ کا ٹکڑا تیری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا ہے، یہ دنیا میں رہ کر جو تو نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا تھا، یہ اس کی برکت ہے، سبحان اللہ، اور یہ میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا کہ قیامت کے دن تیرے نیکیوں والے پلڑے میں یہ میں درود پاک رکھوں گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان معظم کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، شہر شعبان شہری، فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرے آقا کا مہینہ ہے، تو لہذا اس مہینے کے اندر کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں۔ قرآن پاک میں 22واں سپارہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی ہی پیاری وضاحت کرتے ہیں، وہ یہ کہ بہت ساری عبادات ہیں، لیکن ساری عبادات کا اللہ تعالی لوگوں کو حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا۔ یعنی نماز ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا ہے، نماز کا حکم اللہ تعالی دیتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ حج کا حکم اللہ دیتا ہے، خود نہیں کرتا۔ روزے کا حکم اللہ تعالی دیتا ہے، خود نہیں رکھتا۔ المختصر بہت ساری عبادات ہیں، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ خود نہیں کرتا۔ مفتی احمد
میں کوئی مت سمجھے کہ اس میں نبی کا فائدہ ہے، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات پر درود و سلام تب سے پڑھا جا رہا ہے جبکہ نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ کب تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جہاں وہاں کہاں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تب سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، تب سے حضور کی ذات پر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا یہ مت سمجھے ہم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، فرمایا اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ فائدہ درود پاک پڑھنے والے کا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کو بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور جی ہاں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور درود پاک پڑھنا ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس میں دونوں کندھے والے فرشتے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ جب امتی اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو بندہ ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات بھی بلند کر دے گا اور اس کے 10 گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صف میں اٹھائے۔ اور سنیے، دنیاوی فائدے بھی درود پاک کے بہت زیادہ ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ شہر شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، تو لہذا چونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور دنیاوی فوائد کیا ہوتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کا ذہن تیز ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ چڑچڑا بنا جس کی طبیعت میں بات بات پر غصہ کر جاتا ہو، بات بات پر لڑتا ہو جھگڑتا ہو، تو اس کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کرے، درود پاک پڑھے گا کثرت سے، انشاءاللہ لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک بڑی ہی پیاری برکت وہ یہ کہ درود پاک کی برکت سے بندے کو آگ بھی نہیں جلا سکتا۔ سبحان اللہ۔ آگ بھی نہیں جلا سکتا۔ جی ہاں، ہے ایک مرتبہ آپ اپنے پیر صاحب کے خلیفہ خاص سید عالم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بھٹی آئی۔ بھٹی کہتے ہیں کمہاروں کی بھٹی، جس میں لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا ہے۔ تو ایک بھٹی آئی اور اس بھٹی میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ شاہ سے فرمایا عبداللہ ہماری بات مانو گے؟ عرض کی جی ہاں یا سیدی، میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو سید عالم شاہ نے فرمایا عبداللہ یہ جو آگ سے بھڑکتی بھٹی ہے اس میں جا کر کھڑے ہو۔
توکل کتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ والوں کا، اللہ والوں کا اللہ پر بھروسہ، یقین اور ایمان کتنا قابل ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچا آگ تو مجھے جلا دے گی، بلکہ نہیں، اپنے پیر صاحب کے خلیفہ کی بات مانتے ہوئے شاہ صاحب، عالم شاہ صاحب آگے گزر گئے، وہ جا کر بھٹی میں چھلانگ لگاتے تھے، وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ کا ولی کھڑا ہے، آگ کی کیا مجال کہ آگ کے کپڑے بھی جلا سکے، صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آوازیں دی کہ باہر آ جاؤ، آپ نے نہ سنی۔ المختصر لوگوں نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا اور آپ کے جسم پر بہت زیادہ پسینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ شاہ سے سید عالم شاہ نے فرمایا، اے عبداللہ بتاؤ تو صحیح کہ بھٹی کے اندر کیا گزری، تیرا کیا حال ہوا؟ کہا حضور جب میں آگ میں گیا میں نے مدینہ منورہ کا تصور باندھ لیا، میں نے مدینے کا تصور باندھ کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں آسمان سے مدینے کی طرف سے ایک نور اترا، ایک نور اترا، اور اس نور کو میں نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ آگ کی کیا مجال، آگ نے میرے جسم کا ایک پار نہیں چلایا۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو پسینہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آگ کی گرمی کا پسینہ نہیں ہے، یہ اس نور کی گرمی کا پسینہ ہے۔ اس پر بہت زیادہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکت ہے۔ یہ تو عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی، یہ ان کی کرامت تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اسی کو دیکھ کر درود پاک پڑھتے ہوئے آگ میں چلے جائیں اور نتیجہ کچھ اور نکلے۔ درود پاک کی برکتوں میں، فضیلتوں میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر ہے، ہر خوش و تر کا ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ ایک شخص آیا بزرگوں کے پاس، فرمایا، آگے عرض کرتا حضور میں نے مٹی کو سونا بنانا ہے، قرآن پاک سے وظیفہ بتائیے۔ آپ نے اس شخص کو وظیفہ بتا دیا اور فرمایا سنو، اگر تو یہ آیت، یہ وظیفہ پڑھنے سے مٹی سونا بن جائے تو میرا کمال نہ سمجھنا، قرآن پاک کا کمال سمجھنا۔ اگر مٹی سونا نہ بنے، قرآن پاک میں کوئی عیب نہیں، قرآن پاک میں کوئی نقص نہیں، بلکہ بتانے والے کا قصور سمجھنا۔ تو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تو لہذا المختصر شعبان المعظم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک مہمان اور انعام و اکرام والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس ماہ مبارک میں دوسری اہم عبادت وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کے کیا کہنے، تلاوت قرآن کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمول بیان کرتے ہوئے ایک صحابی فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا تو سارے صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کر تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ میں بھی آپ فرماتے ہیں
القرآن شافع و مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، فرمایا قرآن کو جو بندہ امام بنا لے گا یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور فرمایا جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، فرمایا یہی قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے۔ بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، ایک رات میں کئی مرتبہ قرآن پاک بزرگان دین ختم کیا کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے اپنی مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک قرآن پاک ضرور ختم کیا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور فرمایا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی 10 نیکیاں ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی بندہ الف پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں دے گا، جو لام پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں اور دے گا، جو میم پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں اور دے گا۔ الف لام میم پڑھنے کی 10 نہیں 30 نیکیاں عطا کی جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ نماز کے علاوہ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو 25 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا نماز کے علاوہ جو بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے بغیر تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی رحمتیں ہیں ہم پر، کتنا فضل و کرم ہے اللہ کا ہم پر۔ کبھی ہم سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے امت محمدیہ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے سب سے افضل نبی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اے امت محمدیہ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب قرآن پاک تجھے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، شب میلاد، یہ ساری مبارک متبرک راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کاش ہم اس کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ سکیں، کاش ہم اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو جائیں، کاش ہم اپنے ساتھ انصاف کر لیں، کاش ہم اپنا مقصد حیات سمجھ لیں، کاش ہمیں اپنی آخرت یاد آ جائے، کاش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے، کاش ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ہم اپنی قدر کو سمجھیں، ہم اپنی عظمت کو سمجھیں، ہم اپنی فضیلت کو سمجھیں۔ اے امت محمدیہ اپنے مقدر پہ قربان جا، ساری امتوں سے افضل اگر کسی امت کو بنایا ہے وہ تجھے بنایا۔ ہمیں اپنی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں نیک عبادات کرنی چاہیے۔ شعبان معظم کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب شعبان معظم کا مہینہ آتا دکان بند کر دیتے،
کیا کرتے؟ اپنی دکان بند کر دیتے اور خصوصیت کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے۔ جب کسی بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو مسلمان قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے مسلمان بات بڑی قابل غور ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے مسلمان تو نے قرآن سے سیکھا تو موت سیکھی، تو نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا۔ قرآن فقط اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ کسی بوڑھے کی روح آسانی سے نکل جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی برکت سے نزاع کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا، اے مسلمان تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو مرنا ڈھونڈا، تو نے قرآن سے سیکھا تو مرنا سیکھا۔ کاش تو اس قرآن سے زندگی کے اصول سیکھ لیتا، کاش تو اس قرآن سے زندگی کو جینا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کے اصول و ضوابط سیکھ لیتا۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ تشریف لا چکا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری عبادت جو شعبان المعظم میں کرنی چاہیے، اہم عبادت، وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رو رو کر رب کی بارگاہ میں اس کا مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، ہم بڑے بدکار ہیں، مولا تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو غفار ہے۔ مولا مولا ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کثرت سے شعبان میں استغفار کرنا یہ بھی بزرگان دین کا دستور رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور بارش نہیں ہو رہی، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا آ کر کہتا ہے حضور تنگ دستی بہت ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا آ کر کہتا ہے حضور اولاد نہیں ہے، اولاد کا طالب ہوں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور چوتھا شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور پیداوار بہت کم ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اچھا بڑی قابل غور بات ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ اور بھی تشریف فرما تھے۔ وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں حضور بندے چار آئے، حاجتیں ہر ایک کی الگ الگ، سب کو وظیفہ آپ نے ایک ہی بتایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 10 اور 12 کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور فرمایا کہ وہ اللہ تمہارے اوپر شراٹے کی طرح می بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اموال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے
الجنان کے کہا کہ اندر اس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو یہ 4 چیزیں چاہیے، حصول اولاد، رزق میں برکت، تندرستی سے نجات مل جائے، اولاد مل جائے، پیداوار کثرت سے ہو جائے، بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش ہو جائے، فرمایا تجربات سے یہ بات ثابت ہے کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دے گا۔ کثرت سے استغفار، اور یہ جو استغفار ہے یہ شعبان المعظم کے اندر تو کرنا چاہیے، لیکن یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا۔ سنیے ماعز اسلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کر لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر حد جاری کریے، میرے اوپر حد بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ دیکھو تو صحیح ماعز کہیں نشے میں تو نہیں ہے، یہ حد کو طلب کر رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کو پورا کیا المختصر، اور ماعز اسلمی رحمۃ اللہ علیہ پر حد جاری کی۔ جب آپ پر حد جاری کی، ماعز اسلمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح ماعز نے گناہ کیا، اتنا برا شخص تھا، ماعز نے گناہ کیا، حد جاری ہوئی، انتقال کر گیا۔ حضور نے سنا، فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز کے خلاف کوئی بات کی تو فرمایا ماعز نے ایسی پکی سچی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ سارے زمین والوں پر بانٹ دی جائے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو توبہ کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، استغفار کرنا یہ گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے، جتنے بھی سابقہ گناہ ہوتے ہیں سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا شعبان المعظم کے اندر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور ایک عبادت اور وہ ہے نفلی روزے۔ شعبان المعظم کے اندر کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں چند دنوں کے علاوہ پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں بڑی سمجھنے والی بات ہے، جب رمضان تشریف لاتا ہے نا تو یقیناً عاشقاں میں روزہ، جن کو روزے سے پیار ہوتا ہے وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک کھانے کی عادت بنی ہوتی ہے تو اتنا کوئی مزہ اور لذت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی روزے کی۔ جب روزے کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں شعبان سے روزوں کا آغاز کرو، تو شعبان میں جب روزے رکھتے چلے جائیں گے، رمضان جب آئے گا تو رمضان کے شروع میں ہی روزے کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، روزے کی لذت نصیب ہوگی، روزے کی حلاوت بندے کو نصیب ہوگی، روزے کی روحانیت، روزے کا تقویٰ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو لہذا شعبان میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزے۔ اور بزرگان دین کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے استاد محترم عبداللہ بن غالب حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا گیا تھی۔ یہ ہیں وہ اللہ والے جن کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کو
دے کر پوچھا اے عبداللہ بتاؤ کیسا معاملہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ تجھے کہاں لے جایا گیا؟ کہا مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ پھر پوچھا کس عمل کے سبب؟ آپ فرماتے ہیں کامل ایمان، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سوال کیا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا کہ آپ کی قبر سے مشکی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری تلاوت قرآن اور روزوں کی جو روزے رکھنے کی وجہ سے جو پیاس تھی، یہ تلاوت قرآن اور اس پیاس کی خوشبو ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے شعبان المعظم کے اندر روزے رکھا کریں۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بزرگوں کا عالم دیکھیں، اخلاص کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کا انداز یہ تھا صبح روزہ رکھ کے کام پر چلے جاتے، دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتے، کھاتے نہیں تھے، راستے میں کسی غریب فقیر کو وہ کھانا دے دیتے اور مغرب کے بعد آ کر روزہ افطار کر کے اپنا کھانا کھا لیا کرتے۔ تو ان بزرگان دین کے واقعات، بزرگان دین کی سیرت ہمیں کچھ بتاتی ہے، ہمیں کچھ سکھاتی ہے، ہمیں کچھ سبق دے کے جاتی ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعبان المعظم کے اندر بے خصوص یہ 4 عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہیں آمین۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین کی وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔